الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في فسحة الإيمان ما لم لا يزال العبد في فسحة الإيمان ما لم يخرقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج کا ہمارا یہ عنوان ایک ایسی بلا، ایک ایسی انسانیت سوز بیماری جو ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح ختم کرتی جا رہی ہے، جس کو ہم اور آپ نشہ، منشیات اور ڈرگز کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا یہ بیان اور آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اسی عنوان سے بیان کیا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، اور خاص طور سے مسلم اکثریت والے علاقے جو ہیں وہاں پر مفکرین کو خاص طور سے اس کا احساس ہے کہ ہمارے وہ نوجوان بچے جنہیں مستقبل کی آب بیاری کرنا چاہیے تھا، جنہیں معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا چاہیے تھا، وہی خود اس لت اور بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی خرابی، اس کی برائی اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا ارشادات ہیں، اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی سوچ میں اس کی قباحت بیٹھ جائے، اور خدا کرے کہ اس بیماری میں اگر وہ ملوث ہیں تو اس سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دیا ہے، اور عقل اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کسی عقل ہی کی بنا پر انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا۔
یہ آپ یاد رکھیں، ورنہ مخلوق تو بہت ساری ہیں اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان بھی من جملہ انہی میں سے ہے، لیکن انسان کو شرافت کا تاج بخشا گیا صرف اور صرف اس کے عقل کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت کا ایک ایسا عطیہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان نے جب اپنے عقل کو بروئے کار لایا تو آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کیسی کیسی ترقیوں سے سرفراز ہے، ایسے ایسے چیزیں ایجاد کر رہا ہے کہ زمین تو زمین خلاؤں کا بھی سفر مسخر کر کے رکھ دیا ہے، ایسے ایسے کل پرزے بنائے کہ جس سے جہاز بنایا، اتنا بھاری بھرکم خود جہاز، اور اتنے سارے مسافروں کو لے کر ان کے سامان کو لے کر جہاز وہ فضا میں اڑ جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، عقل ہی کی بنا پر انسان نے بنایا۔ ایسے ایسے چیزیں بنائی کہ بغیر ڈرائیور کے ہی آپ دیکھیں خلا کے اندر بہت ساری ایسی مشینری بنایا ہے جس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں، خود بخود پورے دنیا کا چکر اپنا لگا رہی ہیں اور انسان کو ہر چیز کا پتہ دے رہی، عقل کی بنا پر۔ جو سفر پہلے مہینوں میں ہوتا تھا، انسان نے اپنے عقلی گھوڑے کو دوڑا کر کے چیزیں استعمال کر کے آج وہ سفر 10 گھنٹے میں مکمل ہو جا رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہائپر جو سفر پچھلے 10 گھنٹوں میں ہوتا تھا، ایسی ایسی ایجادات لے کر کے سائنسداں آ رہے ہیں کہ بمشکل وہ 10 منٹ میں آپ کو پہنچا دیں گے، ہائپر لوپ وغیرہ ذالک۔ انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت جو عطا کی ہے، تو اس عقل کو جب انسان کام میں لاتا ہے تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی تعریف بھی کی، اور جگہ جگہ لِقَوْمٍ یعقلون اور لِقَوْمٍ یتفکرون کے لفظ سے اللہ رب العزت نے ابھارا بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہماری اور مخلوقات ہیں، اے انسان تم اس میں غور، فکر، تفکر اور تدبر بھی کرتے رہو کہ اللہ رب العزت کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اور انسان حضرت انسان روز نئی نئی ایجادات کرتے ہی جا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے کہ جو کدو ایک بالشت کا ہوتا تھا، سائنسدانوں نے اتنی محنت کی کہ وہی کدو قد آدم ہو گیا، انسان کے برابر ہو گیا، سائنسدانوں کی محنت ہے۔ جو جھاڑ سالوں میں جا کر کے پھل دیا کرتے تھے، وہ جھاڑ بمشکل 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ کے ہیں، اور 10 آم اور دوسرے فروٹ اس پر موجود ہیں 4 مہینے میں، سائنسی زیادہ۔ اللہ رب العزت نے یہ عقل جو عطا کی ہے، انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے شراب، نشہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو جب وہ پی لیتا ہے، وہ بیماری پال لیتا ہے، تو عقل جیسی شرافت والی چیز سے، شریف چیز سے انسان مارا جاتا ہے۔ اب وہ انسان نہیں رہ جاتا، اسے انسانیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں رہتا، وہ جانوروں کی صف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک شرابی انسان کے سامنے نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یا کہ یہ غیر محرم ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ساری چیزیں برابر ہو جاتی۔ وجہ کہ اللہ رب العزت نے جو ایک حرام چیز بتلائی تھی کہ اس کے قریب مت جانا، حضرت انسان بے دھڑک چلے گئے اور اسے پی لیے۔ ہر چیز کا
ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقل جیسی اشرف المخلوقات چیز، نعمت، اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا آدمی۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں دبے پاؤں آج سے نہیں 20 30 40 سال سے غیروں کی محنت کر لیجئے کہہ لیجئے، یا اپنی نااہلی کہہ لیجئے، سست روی کہہ لیجئے، چاہے جو وجہ اور سبب ہو، ہمارے معاشرے میں خاص طور سے نوجوان نسل کو دھیرے دھیرے برباد کرتی جا رہی ہے، تباہی کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ حالانکہ شراب کی حرمت یہ ان چیزوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، مکے میں جب تک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام کی آیتیں بہت کم نازل ہوئی تھیں، زیادہ تر زور وحدانیت پر تھا، بت پرستی کو چھوڑنے پر تھا۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو زیادہ تر احکام کی آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ چل رہا ہوگا ایسی ایسی چیزوں کا، تذکرہ آ گیا شراب کا بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اللہ کے رسول اس شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شراب جو نفیس طبیعتیں ہوتی ہیں، جو شریف طبیعتیں ہوتی ہیں، پہلے بھی ان کی شرست میں، ان کی ذات میں، فطرت میں اللہ رب العزت نے شراب سے گھن ڈال دیا تھا، اور آج بھی جو ایسے لوگ ہیں جو شریف ہیں، اچھے ہیں، نیک طبیعت اور نیک سیرت والے ہیں، وہ حرام ہے کہ حلال قطع نظر اس کے، جن کے یہاں حلال بھی ہیں وہ بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن برائی ہے، بیماری کی جڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے پہلے شراب کا حکم آیا نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ وہی نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے اللہ کے رسول، اے پیارے پیغمبر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں حکم معلوم کر رہے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی۔ میسر جوا بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، کبیر کا لفظ قرآن میں بہت کم ہی حکموں کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کبیر، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے شراب میں، جوئے میں، اور تھوڑا سا منافع بھی ہے، تھوڑا سا فائدہ بھی ہے کہیں کہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، جو چیز ذات میں داخل ہو، کسی کی لت بن گئی ہو آپ کہہ لو، تو چونکہ اللہ ہی پیدا کرنے والے بھی ہیں انسان کو، انسان کی ساری طبیعت سے واقف ہے، پہلی ہی بار حرام کر دیتے تو بچنا بڑا مشکل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا بتا دیا کہ دیکھو شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کے پینے میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں کہیں کہیں تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد دعا کرتے، اللہم بین لنا بیانا صافیہ، اے اللہ ابھی بھی بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، اچھی چیز لگتی نہیں ہے، کوئی واضح حکم آ جاتا تاکہ فرق ظاہر ہو جاتا۔ اسی دوران ایک حادثہ ہو گیا، ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، بڑے مالدار صحابی ہیں اور بڑے اللہ والے بھی صاحب ہیں، بہت بڑے مالدار، اپنے زمانے میں کہہ لیجئے کہ ارب پتی آدمی تھے،
اور جو بڑے ہوتے ہیں بڑائی ان کے ہر فعل سے ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو صرف اپنے لیے ہی نہیں، مال دیا ہے غیروں کے لیے، یاد رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام کو اس کا برابر یقین تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پر جو ضرورت مند حضرات تھے، جن کو کھانے کو لالے پڑے ہوئے تھے، روزانہ صبح و شام دسترخوان لگتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اس دسترخوان پر لوگ کھاتے بھی تھے۔ ایسے تھے حضرت علی اور اس طرح کچھ چنندہ حضرات صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک دن ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد چونکہ صراحتاً شراب حرام نہیں تھی تو کچھ صحابہ کرام نے شراب بھی پیا۔ حضرت علی بھی انہیں پینے والوں میں سے تھے۔ غالباً مغرب کا یا عشاء کا وقت ہو گیا۔ کھانا اگر ناشتہ رہا ہوگا عصرانہ تو مغرب کا وقت تھا، اور اگر وہ کھانا دعوت رہی ہوگی تو مغرب بعد کا وقت رہا ہوگا، عشاء کی نماز ہے۔ اس نماز میں حضرت علی امام بنائے گئے اور یہی نماز پڑھائے، اور نماز میں جو سورہ پڑھے قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اس سورت کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، تم جس خدا کو اللہ مانتے ہو، یہ مسلمان اس کو اللہ نہیں مانتے، مسلمان صرف اللہ کو اللہ مانتے، یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ بتوں کی پرستش، مورتیوں کی پرستش، یہ مزاروں کی پرستش، یہ کسی مردے سے مانگنا ایسا نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے کافرین، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نشے میں تھے، یہ لا چھوڑ بیٹھے، لا اعبد ما تعبدون کے بجائے اعبد ما تعبدون کہہ پڑے، پڑھ دیے نماز میں۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اے کفار، جس کی عبادت تم کرتے ہو ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ معنی فاسد ہو گیا، نماز خراب ہو گئی۔ یہ تو وہ ہو گیا کہ جو کافروں کا عقیدہ وہی مسلمانوں کا عقیدہ ہو گیا، اور یہ خرابی آئی اس شراب کی وجہ سے، اس نشے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے نماز کے اوقات میں شراب پینا بالکل ناجائز ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، قریب بھی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات، تم قریب بھی نہیں جا سکتے نیت باندھنے کے، اس حال میں کہ شرابی ہو، اس حال میں کہ شراب پی کر کے آ رہے ہو، تمہارا ذہن بھٹک رہا ہو، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے ہو۔ نشے میں یہ سب ہوتا ہے، لہذا نشے کی حالت میں یعنی نماز کے اوقات میں شراب پینا بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ دوسرا واقعہ ہوا، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ چونکہ نشے کی وجہ سے عقل میں فطور آ گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت اس وقت کی ہے شراب کے بارے میں۔ آج بھی اگر کوئی آدمی مغلوب الحال ہو، مشقت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، کسی کو چلا دیا جائے یہاں سے کلیان تک پیدل، تھک جائے گا بیچارہ، نماز میں کھڑا کر دیا جائے عشاء کی، چلو نماز پڑھ کے تب سونا، اس سے پہلے نہیں سونا ہے، 4 رکعت پڑھا کہ 3 رکعت پڑھا، 1 رکعت پڑھا، اس کو کچھ پتہ نہیں، اتنا نیند کا غلبہ ہو۔ کوئی بھی ایسا
آدمی ہو جس کے اوپر نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کو احساس نہ ہو پا رہا ہو کہ میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اپنی توبہ کر رہا ہوں، یا اپنے آپ کو میں گالی دے رہا ہوں اور اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہا ہوں۔ ایسا کوئی مغلوب الحال آدمی ہو تو اس کے لیے بھی یہی آیت آج بھی اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ جب تک تم اپنی نیند کو پوری نہ کر لو، تمہاری یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے، تمہارے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ جاؤ پہلے سو جاؤ، پھر اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھو۔ یہ غلبہ چاہے جس چیز کا ہو۔ بہرحال مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب پینا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری آیت اس کے بعد نازل ہوئی، انشاءاللہ بقیہ اگلے ہفتے میں اس مضمون کو مکمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔